اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. کلا ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی جب پہنچ جائے گا روح ہنسلی کی ہڈی تک، وقیل اور کہا جائے گا من راق کیا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، وظن انہ الفراق اور وہ یقین کر لے گا کہ بے شک جدائی ہو گئی، والتفت الساق بالساق اور مل جائے گی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ، الی ربک یومئذ المساق تیرے رب کی طرف آج کے دن لوٹ کر جانا ہے. فلا صدق ولا صلی پس نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی اور لیکن جھٹلایا اور منہ موڑا، ثم ذهب الى اہلہ یتمطى پھر وہ لوٹ گیا اپنے آل کی طرف اتراتا ہوا باتیں کرتا. اولا لک فاولا ہلاکت ہے تیرے لیے پس ہلاکت ہے، ثم اولا لک فاولا پھر ہلاکت ہے تیرے لیے پس ہلاکت ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ القیامہ آیت نمبر 26 سے لے کر 35 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دنیا کے ساتھ محبت کرتے ہو، آخرت کو تم نے بھلا رکھا ہے. حالانکہ قیامت والے دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں گے، وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے، اور کئی چہرے وہ اتنے افسردہ ہوں گے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ ہونے والا ہے. آج کے سبق میں فرمایا آخرت تو رہی دور کی بات، دنیا میں ہی فیصلہ ہو جائے گا موت کے وقت. اللہ، تم دنیا کو چاہتے ہو اور تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے اس سے تمہیں خبر کوئی نہیں.
فرمایا کلا، جن شغلوں میں تم لگے ہوئی ہو ان میں نہیں لگنا چاہیے، بلکہ اس وقت کو یاد کرنا چاہیے اذا بلغت التراقی، جب روح پہنچ جائے گا ہنسلی کی ہڈی تک۔ یہ کندھے اور حلق کے درمیان میں یہ جو ہڈی ہے نا، اس کو ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر۔ تو روح جب نیچے سے کھینچنا شروع ہوتا ہے نا پاؤں کی جانب سے، اور کھینچتے کھینچتے یہاں تک آ جاتا ہے، اور اس سے اوپر تھوڑا سا حلق رہ گیا جس کا ذکر سورۃ الواقعہ میں ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، وہ بالکل اینڈ ہے، اور یہ اس کے پاس ہے، نیچے والی باڈی کا یہ اینڈ ہے تراقی، اور اس سے اوپر پھر فلولا اذا بلغت الحلقوم، بس یہ گویا کہ آخری سانس ہے اور اس کے بعد پھر ختم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے سانس کو کھینچ کر یہاں تک لایا جائے گا۔ اور سورۃ النازعات میں فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، دو قسم کے فرشتے ہیں جو روح کو کھینچنے والے ہیں، ایک وہ جو انسانی رگوں میں غوطے مار کے کھینچتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسے ایک زندہ بکری کے اوپر سے چمڑی کو دیڑی جائے، یا جیسے ایک ریشم کی تار کو کانٹے دار شاخ اور جھاڑی کے اوپر لپیٹ کر ایک آدمی اس چادر کو کھینچے، اور ایک آدمی ریشمی چادر کو کھینچے، اور ایک اس کانٹے دار شاخ کو کھینچے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ ایسے ہی فرمایا کہ رگ رگ کو توڑ دیا جائے گا، اور یوں توڑ توڑ کر یہاں ہنسلی کے پاس، یہاں حلق تک فرشتے کھینچ کے روح کو لے آئیں گے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے فرشتے روح نکالنے کے لیے آتے ہیں تو مجرم کی جو روح نکالتے ہیں وہ بڑی خوفناک حالت میں نکالتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر روح بدن کے اندر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اب بھاگ تو وہ کہیں سے سکتی نہیں، یہاں تک کہ دبوچ لی جاتی ہے، اور پھر اس کو سختی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ موت کی تلخیوں سے ہماری حفاظت کرے۔ تو ایک تو یہ ہے۔ دوسرے قسم کے فرشتے والناشطات نشطا، ناشطات کا معنی ہوتا ہے بند کھولنے والے، جیسے چمڑے کے مشکیزے میں پانی ہوتا ہے اور اوپر سے وہ اس کی گرہ لگی ہوتی ہے، اور اس کو اوپر سے وہ گرہ کھول دی جائے تو پانی بہہ جاتا ہے۔ نیک آدمی کی روح ایسے ہی نکالی جاتی ہے، جیسے گرہ تھی اوپر کھول دی گئی، جنت سامنے کر دی گئی، وہ خود بخود وہاں سے نکل کر جنت میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اللہ میں ایسی موت نصیب فرمائے۔ فرمایا اذا بلغت التراقی، جب روح تمہارا حلق کو پہنچ جائے گا، اور پھر وکیلا من راق، کہا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک والا، کوئی دم درود والا ہے۔ اس کے 3 مطلب مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ پہلا مطلب کہ وکیلا من راق، جب روح یہاں پہنچ جائے گا نا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اوپر حلقوم ہے اور یہ تراقی ہے، اور یہ گویا کہ بالکل آخری سانس ہے، یہاں پہ معمولی سا رہ گیا ہے۔ یہاں آ کے اللہ کی طرف سے کہا جائے گا من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک والا جو تجھے چھڑائے؟ تو دنیا میں مجھ سے غافل رہا اور غیروں پر تو نے امیدیں رکھی، اب یہاں پہ ایک آدھ تیرا سانس رہتا ہے، یہاں پہ روک لیا ہم نے، کسی کو بلا تاکہ تجھے یہاں سے چھڑائے۔ اور اس بات کو قرآن نے اور کئی مقامات پر بھی بیان کیا۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے حتی اذا جاءتہم رسلنا، 8ویں پارے میں فرمایا سورۃ الاعراف میں، فرمایا جب ہمارے فرشتے آئیں گے نا روح نکالنے کے لیے، یہاں تک روح لے آئیں گے اور پھر سوال کریں گے اینما کنتم تدعون من دون اللہ، وہ کہاں گئے جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے علاوہ؟ اب ان کو بلاؤ تاکہ تمہیں یہاں سے چھڑائیں، کوئی ہے چھڑانے والا؟ اور سورۃ الواقعہ میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فلولا
اذا بلغت الحلقوم، وہ منظر بھی یاد کرو جب روح حلق تک پہنچ جائے گا. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم سارے پاس بیٹھے دیکھ رہے ہوگے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور میں اللہ کریم مرنے والے کے زیادہ قریب ہوں گا لیکن تم دیکھتے نہیں ہو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تمہارے اندر کوئی طاقت ہے، تمہارے اندر اگر کوئی ہمت ہے تو میں اللہ چیلنج دیتا ہوں، ترجعونہا ان کنتم صادقین، جس روح کو ہم نکال رہے ہیں ذرا اس کو واپس تو لوٹا کر دکھاؤ نا. اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو اس کو واپس تو لوٹا کر دکھاؤ. اللہ فرماتے ہیں نا کسی کے اندر طاقت کوئی نہیں. انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار، صرف اس دن تک مہلت ہے جس دن آنکھیں جو ہے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دیکھا مرنے والے کی آنکھیں اوپر کیوں رہ جاتی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا جب بدن سے روح نکلتی ہے آنکھ اس کو دیکھتے دیکھتے اوپر ہی رہ جاتی ہے. اس دن تک کے لیے مہلت ہے، اس کے بعد فرمایا کوئی مہلت نہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ کاظمین، ڈرائیے اس دن سے جب روح حلق کو پہنچ جائے گی. اس دن سے اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے لوگوں کو جب روح ان کی حلق تک پہنچ جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر ظالم التجائیں کریں گے اے پروردگار تھوڑی سی مہلت عطا فرما. کیوں؟ کس کام کے لیے؟ نجب دعوتک، تیری دعوت اور تیرے بلانے کو تاکہ ہم قبول کر لیں. وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ، اور ہم تیرے رسولوں کی اتباع کر لیں. اللہ کریم فرماتے ہیں نانا اب مہلت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب رگ رگ کو توڑ کر میرے فرشتے روح کو کھینچ لیں گے. تو من راک کوئی ہے جھاڑ پھونک والا، یہ کون کہے گا؟ اللہ کہے گا. ایک مطلب یہ لگے گا ہے کوئی تو بلاؤ اس کو تاکہ تیری جان کو چھڑائے. اس مشکل سے بڑی مشکل کون سی ہوگی تیرے لیے؟ دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ من راک یہ اہل خانہ کہیں گے، مرنے والے کے رشتہ دار کہیں گے کوئی جھاڑ پھونک والا، کوئی دم درود والا بلاؤ تاکہ روح جو ہے یہ اٹکی ہوئی ہے، نہ آگے جا رہی ہے نہ پیچھے جا رہی ہے، سانس لینے کی کوشش کر رہا ہے بیچارہ، لی نہیں جاتی اس سے. اور کسی کو بلاؤ کوئی دم درود والا آئے، شاید سانس چل پڑے. آج طبیب فیل ہو گئے ہیں، آج ڈاکٹر فیل ہو گئے ہیں، آج علاج کرنے والے معالج وہ عاجز آ گئے ہیں. شاید کسی کی دم کی وجہ سے اس کی روح چل پڑے، شاید اس کے دم کی وجہ سے یہ جو اس کی کیفیت بنی ہے اس میں آسانی ہے. رب کہتا ہے وہ گھر والے دم والے کے پیچھے پھر رہے ہیں اور مرنے والا سمجھ رہا ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اب دم درود کوئی نہیں اثر کرے گا، اب جدائی کا وقت آ گیا. اور تیسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ قیل من راق فرشتے کہیں گے، اور راق کا معنی پھر دم درود نہیں ہوگا، راق کا معنی ہوتا ہے چڑھنا، اوپر چڑھنا. اس کا ایک معنی یہ بھی ہے فرشتے سارے آئے ہوئے ہیں، عذاب والے بھی اور ثواب والے بھی، اور آپس میں فرشتے ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ اس کی روح کو لے کر کون جائے گا؟ من راق، کون لے کر جائے گا؟ کیا جہنمی جہنم کی طرف لے کر جائیں گے یا جنتی جنت کی طرف لے کر جائیں گے؟ یہ روح کیسی ہے؟ وہ اپنے بڑے سے پوچھ رہے ہوں گے اور وہ ان کو بتائیں گے
کہ یہ اس روح کو لے کر جانے والے کون ہیں۔ ایک وہ روح ہوتی ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور دوسری وہ روح ہے لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ حتى يلج الجمل في سم الخیاط۔ رب کہتا ہے جس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بند کرو اس بدبخت اور خبیث روح کے لیے آسمان کے دروازے، اور یہ جنت میں اسی طرح نہیں جا سکتی جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا۔ حتى يلج الجمل في سم الخیاط۔ تو فرشتے پوچھ رہے ہوں گے کہ اس کی روح کو کدھر لے کر جانا ہے، اس کا ٹھکانہ کون سا ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے نا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو نیک روح ہوتی ہے اس کو علیین میں لے لیا جاتا ہے، اور یشہد المقربون، وہاں پر مقربین انبیاء اور فرشتے ان کی وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، وہاں پہ نیک روح کو پہنچایا جاتا ہے۔ اور دوسری ان کتاب الفجار لفی سجین، وہ سجین کے اندر میں نے اس دن بھی عرض کیا، ایک ہوتا ہے سجن، سجن کہتے ہیں جیل کو، اور جیل وہ ہوتی ہے کہ جس کی سزا کی ایک حد ہوتی ہے، کہتے ہیں جی اس کو 10 سال سزا ہے، اس کو جی عمر قید ہے۔ آخر موت بھی ایک حد تو ہے نا، موت کے بعد ایسے جناب لاش تو نکالی جائے گی نا جیل سے، وہ سجن ہے جس کی سزا میں کوئی حد ہے، اور سجین وہ ہے کہ جہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا۔ ان کتاب الفجار لفی سجین، سجن بھی نہیں فرمایا، سجین فرمایا، فرمایا اس کی روح کو اس جیل میں ڈالا جائے گا جہاں سے لاش بھی واپس نہیں ملتی، جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راک، جب روح تو میرا حلق تک پہنچ جائے گا، ہنسلی کی ہڈی تک آ کر روک دیا جائے گا، پھر کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک والا، اللہ کہے گا ہے کوئی تو بلا لے، اہل خانہ کہیں ہے کوئی تو بلاؤ تاکہ روح آسانی سے چل جائے، حالانکہ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اور وہ سمجھ جائے گا آج جدائی کا وقت آ گیا، آج روح بدن کو چھوڑ کر جانے والا ہے، آج گھر والا بیوی کو چھوڑ کر جانے والا ہے، باپ بیٹوں کو چھوڑ کر جانے والا ہے، بھائی بھائی سے جدا ہونے والا ہے، ماں بیٹے سے جدا ہونے والی ہے۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، آج جدائی کا دن آ گیا، آج چھوڑ کر جانے کا کوچ کا وقت آ گیا۔ آج وہ ہاتھ جو اس کی مانتے تھے آج نہیں مانیں گے، وہ آنکھیں جو اس کی مانتی تھیں آج کے بعد نہیں مانیں گی، وہ پاؤں جو اس کی مان کر چلتے تھے آج کے بعد نہیں چلیں گے۔ آج اتنا لاچار ہونے والا ہے، اپنے کپڑے اتارنے پہ قادر نہیں رہے گا، اپنے آپ کو غسل دینے پر قادر نہیں رہے گا، آج اتنا بے بس ہونے والا ہے، آج اتنا مجبور ہونے والا ہے، اپنے پاؤں کے ساتھ چل کر اپنی قبر تک نہیں جا پائے گا۔ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، باقی جدائیاں تو دور کی بات ہیں، اپنا وجود آج ساتھ چھوڑنے والا ہے۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور والتفت کا مطلب لپٹ دی جائے گی، لپیٹ دی جائے گی، جوڑ دی جائے گی، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی۔ کیا مطلب ہے؟ ایک مطلب تو یہ ہے کفن کے اندر ٹانگیں سیدھی کر کے جوڑی جائیں گی، جلدی جلدی ٹانگیں سیدھی کرو جی ورنہ اکڑ جائے گا، بازو سیدھے کرو ورنہ اکڑ جائے گا، آنکھیں بند کرو ورنہ کھلی رہ جائیں گی، منہ بند کرو ورنہ بعد میں بند نہیں ہوگا۔ والتفت الساق بالساق، آج اس کی پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جوڑی جائے گی۔ یہ وہ دن ہے جس سے یہ بڑا بھاگا کرتا تھا، مر نہ جاؤں اس کے لیے بڑی تدبیریں کیا کرتا تھا، موت سے بچنے کے لیے لاکھ کوششیں کرنے والا آج موت کا جام پی چکا ہے۔ سورہ قاف میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، فرمایا موت کی سختی اور تلخی آئے گی، یقیناً آئے گی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، یہ وہی دن تھا جس سے تو بھاگا کرتا تھا، جس سے بچنے کے لیے
تیری بڑی کوشش ہوا کرتی تھی میں وہ ساری تدبیریں اختیار کر لوں کہیں میں مر نہ جاؤں. آج وہ دن آ گیا ہے. آج تجھے اس دن سے موت سے کوئی بچانے والا کوئی نہیں ہے. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. جن چیزوں کو تو دیکھنا نہیں چاہتا تھا آج وہ تجھے دیکھنی پڑیں گی. آج تیری نگاہ تیز کر دی جائے گی. جو پردے میں چیزیں تھیں آج وہ تجھے دکھا دی جائیں گی اور تجھے ماننا پڑ جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. فرمایا تمہیں غفلت میں ڈالا ہے کثرت نے. مال زیادہ ہو جائے, اولاد زیادہ ہو جائے, پارٹی بڑی ہو جائے, حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ قبر آئے گی تو تمہاری آنکھ کھلے گی, تمہیں پتہ چل جائے گا. کلا سوف تعلمون, اے کاش تم ابھی جان لیتے. ثم کلا سوف تعلمون, پھر سنو کاش ابھی جان لیتے تو کتنا اچھا تھا. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم, تم یقین کا علم رکھ لیتے تم نے ضرور دوزخ کو دیکھنا ہے. اللہ میں ہماری حفاظت فرمائے. والتفت الساق بالساق, پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی, ملا دی جائے گی. اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے جب بندے زیادہ ہوں نا, بھاگ دوڑ کر رہے ہوں, یہ پنڈلیاں کہتے جی بہت لوگ اکٹھے ہو گئے, حکیم بھی آ گیا علاج کرنے کے لیے, ڈاکٹر بھی آ گیا, دم والا بھی آ گیا بچانے کے لیے, ماں بھی سر پہ بیٹھی پانی کی چمچے ڈال رہی ہے, اور جناب سینہ بھی ملا جا رہا ہے کہ سانس چل پڑے, یہ بھی آ گیا اور وہ بھی آ گیا. ادھر سے فرشتے بھی آ گئے روح کھینچنے کے لیے, اور ادھر سے شیطان بھی آ گیا تاکہ خاتمہ ایمان پر نہ ہو, برباد ہو جائے. وہ اپنا زور لگا رہا ہے, فرشتے روح کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, ماں بچانے کی کوشش کر رہی ہے, ڈاکٹر علاج کے ذریعے بچانے کی کوشش کر رہا ہے, دم والا دم کے ذریعے کوشش کر رہا ہے بچانے کی. والتفت الساق بالساق, پنڈلیاں یوں پھر رہی ہیں, ہر بندہ کوشش میں لگا ہوا ہے, لیکن آج سمجھ گیا ہے کسی کی کوشش کامیاب نہیں ہونے والی, وہی ہوگا جو آج اللہ کا امر ہے پورا ہونے والا ہے. والتفت الساق بالساق, فرمایا کہ لوگوں کی کثرت, انسان, فرشتے, جنات, حکیم, ڈاکٹر, دم والا, یہ ان کی کثرت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس پنڈلیاں جمع ہو گئی ہیں. اللہ اکبر. آگے الی ربک یومئذ المساق, آج کدھر سفر شروع ہونے والا ہے؟ فرمایا آج رب کی طرف سفر شروع ہونے والا ہے, آج رب کی طرف جانا ہے. حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر والوں کی طرف رخ کر کے فرمایا تھا, یا اہل التراب یا اہل الوحشہ یا اہل الغربہ, اے مٹی والو, اے وحشت اور تنہائی والو, اے سفر پہ چلے جانے والے مسافروں. بڑے بڑے لوگ سفر پہ جاتے ہیں, گھر والے انتظار میں ہوتے ہیں, 5 سال بعد آ جائے گا, 10 سال بعد آ جائے گا, چلو جی فلاں اس سے بھی 20 سال بعد تو آ جائے گا. تم تو سفر پر روانہ ہو گئے ہو, گھر والوں نے واپسی کی امیدیں ہی توڑ دی ہیں. آج اس سفر الی ربک یومئذ المساق, واپسی کی کوئی امید کو نہیں ہے. یا اللہ اس کے ساتھ اتنی سختی کی جا رہی ہے, اوپر روح لے کر گئے ہیں, دروازہ ہی نہیں کھولا گیا اس کے لیے, اور کالے کپڑے میں لپیٹ کر سجین میں پھینک دی گئی ہے. یا اللہ یہ چیختا رہا اور اس کو ایک لمحے کے لیے مہلت نہیں دی گئی ہے. اللہ فرماتے ہاں کیا جرم ہے یا اللہ؟ فرماتے ہیں 4 جرم ہیں. فلا صدق ولا صلی, نہ تو اس نے میری آیات کی تصدیق کی, نہ اس نے نماز پڑھی, نہ میری آیات کی تصدیق کی, اور نہ اس نے نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی, کیا کیا پھر اس نے؟ جھٹلایا اور منہ موڑا, میری آیتوں کو جھٹلایا اور منہ موڑا. ثم ذهب الى آلہ یتمطا, اور پھر لوٹ گیا اپنے گھر کی طرف اتراتا ہوا, نخرے کرتا ہوا, تکبر کرتا ہوا. میں نے نہیں مانی جی, نبی بلاتا رہا, میں نے نہیں مانی, میں نے نہیں سنی اللہ کی آیت, میں نے نہیں سنا قرآن پاک کا بیان, میں نے نہیں مانا جی.
میں نہیں مانتا. اللہ فرماتے ہیں چلا گیا بڑا تکبر کرتے ہو. یہ کتنے جرم ہو گئے؟ 4. پہلا جرم تصدیق نہیں کی، دوسرا جرم نماز نہیں پڑھی، تیسرا جرم جھٹلایا اور منہ موڑا، اور چوتھا جرم گھر کی طرف لوٹ گیا تکبر کرتے ہوئے. کتنے جرم ہو گئے جی؟ 4 جرموں کی وجہ سے 4 بار اللہ تعالیٰ گویا کہ اس پر افسوس اور لعنت کرتے ہیں. آگے دیکھو جی. اولا لکا، اولا افسوس ہے تجھ پر، بربادی ہے تیرے لیے. ایک آگے فاولا، دوبارہ پھر بربادی تیرے لیے، پھر افسوس تیرے اوپر. ثم اولا، نمبر 3 پھر تیرے لیے افسوس، پھر تیرے لیے بربادی. نمبر 4 فاولا، پھر تیرے لیے بربادی. 4 جرم کیے، 4 بار اللہ نے اولا آگے فرمایا. تو نے میری آیات کو تصدیق نہیں کی، اولا افسوس. تو نماز نہیں پڑھتا، اولا افسوس. تو جھٹلاتا ہے، اولا افسوس. تو گھر لوٹتا ہے تکبر کرتا ہوا، اولا تیرے اس طرز عمل پر بھی افسوس ہے. 4 جرائم اور 4 بار اللہ تعالیٰ نے اولا آگے فرمایا. اس کے لیے افسوس، اس کے لیے افسوس، اس کے لیے افسوس. اللہ تعالیٰ ہمیں اس افسوس اور حسرت والی زندگی سے بچ کر اعمال والی زندگی نصیب فرمائے. ترجمہ دوبارہ سن لیں. کلا اذا بلغت التراقی، فرمایا ہرگز نہیں جب روح پہنچ جائے گا ہنسلی کی ہڈیوں تک. وکیل من راق، اور کہا جائے گا ہے کوئی جھاڑ پھونک والا. وظن انہ الفراق، اور یقین کر لے گا کہ بے شک جدائی آ گئی. والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی پنڈلی کے ساتھ جڑ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، رب کی طرف ہی اس دن سب نے لوٹ کر جانا ہے. فلا صدق ولا صلی، پس نہ تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، اور لیکن جھٹلایا اور منہ موڑا. ثم ذهب الى آلہ یتمطی، پھر وہ چلا گیا اپنے آل کی طرف تکبر کرتا اتراتا. اولا لک فاولا، افسوس تیرے لیے افسوس. ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس تیرے لیے پس افسوس. اس بات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو جہل آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا محمد میں تیرے کلام کی تصدیق نہیں کرتا، تو نماز کی بات کرتا ہے، میں نماز بھی نہیں پڑھتا، بلکہ جو کچھ تو دعوت دے رہا ہے میں اس کو جھٹلاتا ہوں. اور پھر واپس گیا اور آگے سردار اس کے پاس گھر کے پاس بیٹھے تھے، بڑا ان کے پاس باتیں کی، میں نے صحیح سنائی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اس کے اس طرز کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی جو نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی، الٹا جھٹلایا اور تکبر کیا، اور تکبر کرتا ہوا واپس لوٹ گیا. اور 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس پر لعنت فرمائی کہ افسوس افسوس. یہ وہ جملہ ہے جو ناراضگی کے وقت بولا جاتا ہے. اولا، بربادی، افسوس، تباہی تیرے لیے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے.